یہ کس طرح کے لوگ ہیں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر اٹیک کرتے ہیں، اعتراض کر رہے ہیں؟ اعتراض کرنے والوں، میں تم سے پوچھتا ہوں تمہاری اوقات کیا ہے؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ کیا اوقات ہے تمہاری؟ 2 ٹکے کے جو ہے ملا ہو کر تم جو اعتراض کرتے ہو، وہ بھی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَأَوْلِيَاءِ أُمَّتِهِ وَعُلَمَاءِ أَهْلِ سُنَّتِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اول المرسلین آدم وآخرهم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم، وبلغنا رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حمد و صلاۃ و سلام کے بعد تمام تر کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و منوالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کے لیے، اور حضور پر نور سید عالم سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سربراں حامی بے کساں جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار عالی شان میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، میرے نہایتی واجب الاحترام معزز سامعین و
حاضرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العالمین کے فضل اور توفیق سے آج ہمیں اپنے سلسلہ نمبر 2 کے تحت گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ مالک و مولا نے بحیثیت مسلمان، بحیثیت علماء کرام کے خادم ہونے کی حیثیت سے اور بحیثیت ایک طالب علم کے رب کریم نے مجھے ناموس رسالت پر لب کشائی کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ یہ میرے لیے بڑی فخر کی بات ہے۔ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے پلیٹ فارم سے اس گفتگو کو آپ تک پہنچانے میں بالخصوص میرے نہایتی دل عزیز دوست جناب غلام نبی صاحب، ان کا بھرپور کردار ہے اور یہ بغیر کسی طمع و لالچ کے دین کا کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، آج ہماری گفتگو کا موضوع وہی ہوگا جو سلسلہ نمبر 2 میں پارٹ نمبر 1 میں ہم بیان کر چکے ہیں۔ سلسلہ نمبر 2 پارٹ نمبر 1 میں آپ حضرات نے حدیث نمبر 1 سے حدیث نمبر 5 تک کی گفتگو سماعت فرمائی اور مجھ خادم نے آپ حضرات کے سامنے بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس گفتگو کو بیان کیا۔ دعا فرمائیں رب کریم ہم سب کو تحفظ ناموس رسالت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ناموس پر پہرہ دینے کی توفیق عطا فرمائے اور صدق دل سے آقا دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کی اہل بیت اطہار کی محبت نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، آج ہم اپنی گفتگو حدیث نمبر 6 سے کرنا چاہیں گے۔ رب کریم مجھے حق بیان کرنے کی اور ہم سب کو حق سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ سلسلہ جو ہم نے شروع کیا ہے اس کا مقصد صرف یہی ہے، اصلاح برائے اصلاح، کسی کی ذات پر تنقید کرنا نہیں، کسی کو اذیت پہنچانا ہمارا مقصد نہیں۔ ہمارا مقصد ہے کہ ناموس رسالت کا مسئلہ عوام الناس کو سمجھ آ جائے اور اقتدار بالا میں بیٹھنے والے حضرات کو سمجھ آ جائے اور پوری کائنات کے لوگوں کو حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ناموس کا مسئلہ سمجھ میں آ جائے۔ ہمارا مقصد یہی ہے، حضور نبی مکرم شفیع معظم علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں اسے راسخ کرنا اور اسے پہنچانا، یہ ہمارا فرض بنتا ہے اور ہم اس فریضے کو سر انجام دے رہے ہیں۔ تو آئیے اب ہم چلتے ہیں حدیث نمبر 6 کی طرف۔ پہلی نبوت اور ختم نبوت۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
اول المرسلین آدم وآخرهم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جامع الاحادیث جلد نمبر ہے 3، صفحہ نمبر ہے 315۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول المرسلین آدم، کہ حضور نبی مکرم شفیع معظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سارے رسولوں سے پہلے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام ہیں، اور فرمایا وآخرهم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمام رسولوں سے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اس میں اس حدیث مبارکہ میں واضح طور پر ختم نبوت کی حتمی حیثیت کو بیان کر دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری کے بعد کوئی بھی کسی معنی میں نبی اور رسول نہیں ہو سکتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ مبارک، آپ کی پیاری زبان اقدس سے نکلنے والے کہ حضور نبی مکرم شفیع معظم علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے نبی جو ہیں، رسول جو ہیں، وہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام ہیں۔ یعنی نسل انسانی کے اصل جو ہیں، سب سے پہلے نبی اور رسول جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور ان کے بعد پھر یہ سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ جہاں جس نبی کی ضرورت محسوس ہوئی، رب العالمین نے وہاں اپنے پیغمبر رسول نبی کو بھیجا، لوگوں کو وہ رشد و ہدایت کی طرف منتقل کرتے رہے، اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے۔ گویا کہ یہ سلسلہ چلتے چلتے حضور نبی مکرم شفیع معظم علیہ السلام کی ذات اقدس پر آ کر مکمل ہوا۔ سرکار دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا وآخرهم محمد، اور سب سے آخری رسول جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آمنہ کے لال ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہاں بھی حضور علیہ السلام کی عظمت کو ظاہر کرنا تھا۔ اگر آپ علیہ السلام کو رب کریم سب سے پہلے بھیج دیتا اور بعد میں دوسرے نبیوں کو وہ بھیجتا رہتا، اور یوں دوسرے نبی آتے رہتے، ایک شریعت کو جو ہے منسوخ کر دیتے، پھر نئی شریعت لے کر آتے، تو ظاہر سی بات ہے جس کی شریعت منسوخ ہو جاتی ہے پھر اس کا درجہ جو ہے وہ نہیں رہتا جو اس وقت امام الانبیاء علیہ السلام کا ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ کے جتنے بھی پیغمبر رسول ہیں اللہ نے سب کو درجے عطا فرمائے ہیں، لیکن جو درجہ میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام کو ملا ہے، ایسا درجہ کسی اور رسول نبی پیغمبر کو نہیں ملا ہے۔ تو اس لیے حضور علیہ السلام کی عظمت یہ تھی کہ سب سے آخر میں بھیجا جائے، اور سب سے آخر میں جب آئیں گے تو سابقہ جتنی بھی شریعتیں ہیں، جتنے نبی آئے ہیں، وہ سب کے سب حضور علیہ السلام کی شریعت مقدس کے اندر جو ہے داخل ہوں گے۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام کو امام الانبیاء فرمایا ہے کہ آپ تمام نبیوں کے سردار ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جو سردار ہوتا ہے اس کا مرتبہ و مقام بہت بلند و بالا ہوتا ہے، وہ تمام نبیوں سے ارفع و اعلیٰ ہوتا ہے۔ اس لیے امام الانبیاء کا تاج جو ہے وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے حصے میں اللہ رب العالمین نے رکھا ہے اور آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اس لیے اب یہاں پر جتنے بھی مرزائی حضرات ہیں انہیں بھی
میں دعوت فکر دیتا ہوں، خدا کے لیے غور و فکر کریں۔ میں آپ کی اصلاح چاہتا ہوں۔ جتنے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں خدا کے لیے راہ ہدایت پر آ جائیں۔ یہاں رب کریم عز و جل اور حضور نبی مکرم شفیع معظم علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین ہمارے سامنے ہیں۔ رب کریم نے اپنے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ کلمات ادا فرمائے ہیں کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خود فرما رہے ہیں کہ میں سب سے آخری رسول ہوں، میرے بعد نبوت کا سلسلہ مکمل ہو گیا ہے۔ تو اب لہٰذا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کو ہی مان لینا چاہیے، اس پر اب کسی قسم کا کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہیے، نہ یہ کہنا چاہیے کہ رسول آ سکتا ہے، نبی آ سکتا ہے، اس میں رسالت میں کوئی جو ہے فرق نہیں آتا۔ لہٰذا اس طرح کی باتیں کر کے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے اور گمراہی کے راستے پر چل پڑیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، جو گمراہ ہوتا ہے وہ جہنم میں جاتا ہے۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ جہنم سے لوگوں کو بچایا جائے اور سب کے سب ہم جنت میں داخل ہوں۔ جنت میں تبھی داخل ہوں گے جب آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا کلمہ طیبہ پڑھیں گے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت پر ایمان رکھیں گے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے وفاداری کریں گے۔ اب آئیے 7ویں حدیث مبارکہ، 7ویں حدیث کے اندر اسماء خمسہ اور ختم نبوت، اسماء خمسہ اور ختم نبوت، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 500 ہے۔ عن محمد بن جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لی خمسۃ اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی وانا العاقب۔ اس حدیث مبارکہ کے راوی جو ہیں حضرت جبیر بن مطعم ہیں۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول مکرم نور مجسم شفیع معظم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے 5 نام ہیں، میرے 5 نام ہیں، انا محمد، میں محمد ہوں، وانا احمد، اور میں احمد ہوں، وانا الماحی، اور میں ماہی ہوں، الذی یمحو اللہ بی الکفر۔ اب یہاں ماہی فرما کر سرکار دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اسم گرامی ماہی کی ڈیفینیشن کو بیان فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا الذی یمحو اللہ، ماہی، میں ماہی ہوں کہ جس کو بھیج کر اللہ نے کفر کو مٹا دیا ہے۔ الذی یمحو اللہ بی الکفر، میں ماہی ہوں، میرے ذریعے سے رب العالمین نے کفر کو مٹا دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہر طرف گمراہی ہی گمراہی تھی، کفر ہی کفر تھا، لوگ بھٹکے ہوئے تھے، وہ کوئی شرک کر رہا تھا، کوئی کسی گناہ میں مبتلا، کوئی کسی گناہ میں مبتلا۔ الغرض حضور نبی مکرم شفیع معظم علیہ الصلاۃ والسلام کی جلوہ گری ہوئی تو آقا دو جہاں علیہ السلام فرماتے ہیں میرا نام ماہی ہے، اور ماہی اسے کہتے ہیں جو کفر کو مٹا دیتا ہے۔ تو سرکار دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام نے کفر کو مٹا دیا، اور اس طریقے سے مٹایا کہ سارے دیکھتے کے دیکھتے رہ گئے، اور اس انداز سے اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے دعوت تبلیغ کو پیش کیا، اور اس انداز سے آپ کی سیرت طیبہ ہے جو ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تو اس میں رب کائنات نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعہ سے
کفر کے بڑے بڑے جو ہے وہ پہاڑ توڑ دیے اور سب کو مٹا دیا رب کعبہ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے ذریعے سے۔ تو اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرا نام ماہی ہے، ماہی کہتے اسے ہیں جس کے ذریعے سے کفر کو مٹا دیا جاتا ہے۔ آگے سرکار دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَنَا الْحَاشِرُ، میرا ایک نام حاشر ہے، میں حاشر ہوں کہ سارے لوگوں میں سارے لوگ میرے قدموں پہ اٹھیں گے۔ حاشر کا مطلب یہ ہے کہ تمام روئے زمین کے جتنے بھی لوگ ہیں سب کے سب کا حشر جو ہے وہ آمنہ کے لال کے قدموں پر ہو۔ تو سرکار دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا میرا نام حاشر ہے کہ میں حاشر ہوں، سب لوگوں کا حشر میرے قدموں پر ہوگا۔ فرمایا کہ سب کا حشر میرے قدموں پر ہوگا، یہ قیامت کے دن اعزاز ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا کہ جب بروز قیامت لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور سب سے پہلے قبر سے اٹھائے جانے والے جو ہوں گے وہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے۔ اپنے روضہ اقدس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لائیں گے اور پھر اس کے بعد لوگوں کو حکم ہوگا کہ وہ اپنی اپنی قبور سے وہ اٹھیں اور سب کے سب جو ہے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر جھکے ہوں گے۔ تو حضور والا ایک مسئلہ یہ بھی حل ہو گیا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قدم بوسی کرنا اور برگزیدہ ہستیوں کی قدم بوسی کرنا یہ کوئی شرک والا کام نہیں ہے، یہ بدعت والا کام نہیں ہے، بلکہ یہ ان بزرگان دین کے لیے اعزاز والی بات ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے جو رب کعبہ نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ تو یہی اعزاز امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا۔ میرے پیارے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں سب کا حشر جو ہے وہ میرے قدموں پر ہوگا، سب کے سب میرے قدموں پر ہوں گے۔ تو یہاں پر ذرا مرزائیوں کو غور کرنا چاہیے، اگر وہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی تسلیم نہیں کرتے، ان کا عقیدہ اگر یہ ہے اور یہی رہا کہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو اپنا نبی مانتے رہے، اگر اس پر خاتمہ ہو گیا تو ذرا وہ خود غور کریں ان کا حشر کیا ہوگا۔ بروز قیامت کس منہ سے جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ تو خدا را آپ اپنے انجام کے متعلق سوچتے رہیے گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد، ہمارا کام تھا حقیقت سے پردہ اٹھانا، وہ ہم نے کر دیا، آپ کو بتلا دیا۔ ہم آپ کی اصلاح چاہتے ہیں، آگے آپ کی مرضی ہے، آپ چاہے راہ راست پر آئیں یا بھٹکے رہیں۔ ہمارا مقصد صرف بتلانا تھا اور ہم نے پیار کی زبان سے آپ کو بتلا دیا۔ ہمارا اسلام یہی ہمیں حکم دیتا ہے، اس میں کوئی زور نہیں ہے، جبر نہیں ہے، کوئی ظلم نہیں ہے۔ ہم نے آپ تک حق کی بات کو پہنچا دیا، اب آپ کی مرضی حق کو تسلیم کریں یا نہ کریں۔ اب آگے چلیے، حضور نبی مکرم شفیع معظم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا 5واں نام وَأَنَا الْعَاقِبُ، میں عاقب ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جس کے بعد کوئی نبی نہ آ سکے گا، لہٰذا یہ میرا نامی اسم گرامی العاقب، یہ ختم نبوت والا نام ہے۔ سرکار دو جہاں علیہ السلام نے اس آخری نام کے اندر واضح طور پر فرما دیا کہ میں عاقب ہوں۔ عاقب اسے کہتے ہیں کہ جس کے بعد کوئی دوسرا نبی نہ آ سکے۔ تو لہٰذا اب ہمیں غور کرنا چاہیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا واضح یہ ارشاد موجود ہے اور بخاری شریف کے اندر ہے۔ بخاری شریف وہ کتاب ہے جس کو تمام مسلک کے لوگ تسلیم کرتے ہیں، اور قرآن مجید برہان رشید کے بعد جو بہت اعزاز اعزاز حاصل ہے تو بخاری شریف کو حاصل ہے۔ قرآن مجید کے بعد جو ہے بخاری شریف کو جو ہے لوگ تسلیم کرتے ہیں اور اس کا حوالہ جات پیش کرتے ہیں۔ اسی بخاری شریف کے اندر صفحہ نمبر 500 پر جلد 1 میں امام بخاری علیہ رحمہ نے اس حدیث مبارکہ کو درج کیا ہے
جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا نام عاقب ہے، اور عاقب اسے کہتے ہیں کہ جس کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا ہوتا، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہوتا ہے، عاقب اسی کو کہا جاتا ہے۔ اور عاقب حضور نبی مکرم شفیع معظم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عاقب نام کی وجہ سے بالکل واضح ہو گیا کہ یہ آپ کا نام جو ہے ختم نبوت والا نام ہے، اب آپ کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا۔ اب آئیے 8ویں حدیث مبارکہ، اس میں انداز خطابت اور ختم نبوت کو بیان کیا گیا، یعنی سرکار دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کا جو انداز خطابت ہوا کرتا تھا، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس انداز میں گفتگو فرمایا کرتے تھے، خطاب فرمایا کرتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بیان مبارک ہوتا تھا اس انداز کو اس میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب احمرت عیناہ وعلا صوتہ واشتد غضبہ حتی کأنہ منذر جیش یقول صبحکم ومساکم ویقول بعثت انا والساعۃ کہاتین وَيَقْرُنُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ السَّبَابَةِ الْوُسْطَى۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 284 ہے، اور مشکوٰۃ شریف کے صفحہ نمبر 123 پر اس حدیث مبارکہ کو درج کیا گیا ہے۔ اس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ حضور نبی مکرم شفیع معظم علیہ الصلوۃ والسلام جب خطبہ ارشاد فرماتے تو احمرت عیناہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنا خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے تو حضرت جابر کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں مبارک جو ہیں، آپ کے چشمان اقدس جو ہیں وہ سرخ ہو جایا کرتی تھی۔ تو یہ خطبے کا ایک جلال ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی تو نرم شبنمی گفتگو ہوتی تھی، لیکن کبھی آنکھیں خطبہ دیتے دیتے سرخ ہو جایا کرتی تھی۔ وَعَلَى صَوْتُهُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اونچی ہو جاتی تھی، یعنی عمومی طور پر تو دھیمی ہوتی تھی، لیکن کبھی گرجدار لہجے میں اور اس سے کہیں افضل انداز میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دیتے تھے اور تقریر فرماتے تھے۔ تو یہ کہتے ہیں واشتد غضبہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ اس میں بہت سخت ہو جایا کرتا تھا۔ تو یہ ہر تقریر میں اپنے موضوع کے لحاظ سے غصہ بھی ہے، جلال بھی ہے، اور اس کے لحاظ سے انداز بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یوں تقریر کرتے تھے حتیٰ کأنہ منذر جیش، فرماتے ہیں کہ لگتا تھا کہ مجمع کو کسی لشکر سے ڈرا رہے ہیں، کسی لشکر سے ڈرا رہے ہیں، کہ لشکر کوئی حملہ کرنے آ گیا ہے اور لوگ غفلت سے بیٹھے ہیں، لوگ سو رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ دشمن سر پہ چڑھ آیا ہے۔ اب ضرورت ہے کہ غصے سے بات کی جائے اور ضرورت ہے کہ بلند آواز سے بات کی جائے۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خطابت کا یہ انداز ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے، اور ہمارے خطبہ کے لیے اس میں ایک سبق ہے کہ جس طرح کا موضوع ہو انداز اسی طرح کا ہونا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، آپ نے نوٹ کیا ہوگا علماء کرام کو جب وہ تقاریر کرتے ہیں تو کہیں ان کا لہجہ گرجدار ہوتا ہے، سختی ہوتی ہے، اور کہیں نرمی ہوتی ہے، کہیں آواز بلند ہو جاتی ہے، کہیں جو ہے وہ دھیمی ہو جاتی ہے۔ تو یہ انداز وہی انداز ہوتا ہے
جو حضور نبی مکرم شفیع معظم علیہ الصلوۃ والسلام نے علماء کرام کو عطا فرمایا ہے۔ آج علماء کرام اسی انداز کو اپناتے ہوئے اس سنت پر عمل پیرا ہوتے ہیں، اور اسی انداز کو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر رہے ہیں کہ جس طرح کا موضوع ہوتا اسی طرح کا انداز ہوتا۔ اب فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کأنہ منذر جیش، گویا لشکر سے کسی کو ڈرا رہے ہوں۔ ایسا انداز ہوتا بیان کرنے کا کہ کسی لشکر کے ذریعے سے جو ہے وہ ڈرا رہے ہوں کہ ایک لشکر آنے والا ہے، وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا، میں دیکھ آیا ہوں پہاڑ کے پیچھے لشکر پہنچ گیا ہے، جلدی اٹھو، بچنے کی کوشش کرو۔ اب جو اٹھے گا وہ بچ جائے گا، اور جو یہ کہے گا کہ آ نہیں رہا بلکہ ویسے ہی ڈرا رہے ہیں، فرمایا وہ بیٹھا رہے گا تو وہ مارا جائے گا یا قیدی بنا لیا جائے گا۔ تو اس سے مطلب کیا ہے کہ سرکار دو جہاں علیہ السلام نے یہ جو انداز خطابت اپنایا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے پوری دنیا میں جو اسلام کے احکام بتائے ہیں یہ تمہیں یوں بچاتے ہیں جس طرح کے ڈرانے والا لشکر سے بچاتا ہے۔ سرکار دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ دنیا کے اندر جتنے بھی میں نے رب العالمین کے اس کائنات والوں کے احکام پہنچائے ہیں، جو میں نے ہدایت کی باتیں پہنچائی ہیں، حکمت کی باتیں پہنچائی ہیں، جو میں نے تمہارا جو ہے تزکیہ نفس کیا ہے، تمہیں جو ہے میں نے صاف کر دیا ہے، وہ احکام کے ذریعے سے گویا کہ وہ احکام ایسے ہیں، وہ تمہیں تمہاری حفاظت ایسے کرتے ہیں، تمہیں ایسے بچاتے ہیں جس طرح کے ڈرانے والا لشکر سے بچاتا ہے۔ اگر اس پر یقین آ جائے تو کچھ لوگ ہٹ جاتے ہیں اور وہ بچ جاتے ہیں، اور جن کو یقین نہیں آتا وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈراتے ہی رہتے ہیں، وہ بیٹھے رہتے ہیں اور ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو سرکار دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کو یقین نہیں آتا، میری بات پر جس کو یقین نہیں آتا، ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر وہ بیٹھے رہیں گے تو جناب والا یا تو وہ مارے جائیں گے یا قیدی بنا لیے جائیں گے، اور پھر ان کا جو انجام ہوگا وہ خود ہی اس کو سمجھ لیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ آقا دو جہاں علیہ السلام کی بات کو ماننا کتنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو فرمایا کہ تمہارے پیچھے جہنم لگا ہوا ہے، مطلب یہ ہے کہ تمہارے پیچھے جہنم لگا ہوا ہے اور میں تمہیں بچانے آ گیا ہوں، جو میری بات مان لے گا اس کو جہنم پکڑ نہیں سکے گا، وہ جہنم سے بچ جائے گا، اور جو یہ کہے گا کہ یہ باتیں ایسی ہی ہیں تو وہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا، جہنم میں وہ ڈالا جائے گا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم منذر جویش کی حیثیت میں خطاب فرماتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ایسے ہی ایک دن تقریر ہو رہی تھی، اتنے غصے میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی غصے کی حالت میں ختم نبوت کے موضوع کو بیان کر دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز خطابت اس طرح کا تھا کہ آپ بڑے جلال میں تھے، بڑے غصے میں تھے، اور اسی غصے کے عالم میں سرکار دو جہاں امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت جو ہے ختم نبوت کے موضوع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے ختم نبوت کا موضوع بیان کر دیا اور فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین ویقرن بین اصابعہ السبابۃ الوسطی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اور قیامت کو یوں ملا کے بھیجا گیا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شہادت والی انگلی اور درمیان والی انگلی، اس شہادت والی انگلی کو کہتے ہیں سبابہ، اور درمیان والی انگلی کو عربی میں کہتے ہیں جو ہے وسطی۔ سرکار دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی یہ دونوں انگلیاں سبابہ وسطی یعنی شہادت والی انگلی
اور درمیانی انگلی کو جو ہے آپ علیہ السلام نے یوں ملایا اور فرمایا کہ میں اور قیامت آپس میں یوں ملے ہوئے ہیں جس طرح ان دو انگلیوں میں کوئی فرق نہیں ہے، ایسے ہی مجھ میں اور قیامت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یعنی میرے اور قیامت کے درمیان کوئی اور نبی حائل ہو جائے اور درمیان میں اس کی نبوت کا زمانہ آ جائے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، بلکہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اور قیامت آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ میری نبوت کے بعد کسی کی نبوت نہیں آ سکتی۔ میں اور قیامت جس طرح کے یہ دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں، اس طرح میرے رب نے دنیا کے خاتمے کا جو وقت ہے اس کو اور مجھے ملا دیا ہے۔ دنیا کے خاتمے کا جب وقت ہوگا اس وقت بھی میری نبوت کا جھنڈا لہرا رہا ہوگا، اس وقت بھی میری نبوت ہوگی اور میں ہی نبی ہوں گا، میری نبوت پر لوگوں کا خاتمہ ہوگا۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہمیشہ کے لیے اب میری نبوت ہوگی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ملا کے دو انگلیوں کو یوں ملا کے قیامت کا قرب بھی بیان کر دیا اور ختم نبوت کو بھی بیان کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، اس مقام پر جو ہے بعض کند ذہن لوگوں نے ایک اعتراض اب میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ اس مقام پر بعض کند ذہن لوگوں نے جو اپنے آپ کو بڑا فلسفی کہتے ہیں، مفکر کہتے ہیں، اور نہ جانے اپنے علم کے گھمنڈ میں، غرور و تکبر کے گھمنڈ میں بڑی بڑی جو ہے نازیبہ جو ہے وہ حرکات و سکنات کر جاتے ہیں، ان کند ذہن لوگوں نے اس مقام پر اعتراض کر ڈالا۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ قیامت قریب آ گئی ہے اور اتنی صدیاں گزر گئی ہیں لیکن قیامت آئی نہیں۔ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ کہتے ہیں کہ یہ بات تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ غلط ثابت ہوئی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اب یہ اعتراض کرتے ہیں۔ اب دیکھیں ذرا اعتراض کرنے والوں کے حال، اعتراض کرنے والوں کے حال دیکھیں۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں تو فرمایا تھا کہ میں اور قیامت یوں ملے ہوئے ہیں جیسے دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت قریب ہے، لیکن قیامت تو آئی نہیں، اتنی صدیاں گزر گئی ہیں، قیامت تو آئی نہیں۔ لہٰذا وہ ظالم کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات غلط ثابت ہوئی۔ حضرات گرامی قدر یاد رکھیے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما دیا ان ہوا الا وحی یوحی، کہ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، یہ تو وہ بولتا ہے جو میں اس کی طرف وحی کرتا ہوں۔ اب یہ اللہ کا فرمان سورۃ النجم کے اندر موجود ہے، 27ویں پارے میں موجود ہے۔ اب یہ اعتراض کر کے اعتراض کرنے والوں نے کتنا بڑا ظلم کیا۔ براہ راست انہوں نے اللہ کی شان پر اٹیک کیا۔ اللہ فرما رہا ہے، پوری کائنات کا بادشاہ فرماتا ہے کہ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی بولتا ہے وہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ رب العالمین کی جانب سے وحی ہوتی ہے اور وہی بولتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک اعتراض کرنے والوں نے یہ جو ہے اٹیک اللہ کی ذات پر بھی کیا ایک طرح سے، اور پھر رب العالمین فرما رہا ہے کہ میرا محبوب اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، جو بھی کہتا ہے یہ حق کہتا ہے، سچ کہتا ہے۔ اب معترضین نے یہ اعتراض کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے معاذ اللہ جو یہ بیان فرمایا تھا قیامت کے قرب کو کہ میں اور قیامت یوں دو انگلیوں کی طرح ملے ہوئے ہیں، ابھی تک قیامت تو نہیں آئی، صدیاں گزر گئی ہیں۔ اور ظالموں، قیامت کے حوالے سے بات کرتے ہو، قیامت نہیں آئی، ذرا یہ بتاؤ قیامت کے لیے کیا کیا ہے تم لوگوں نے؟ یہی اکٹھا کیا ہے؟
جو تمہارے لیے جہنم کا ایندھن بنے گا، آمنہ کے لال پر اعتراض کر رہے ہو۔ حضرات گرامی قدر، مجھے جو ہے بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے، اس اعتراض کو جب میں نے پڑھا بڑا مجھے افسوس ہوا کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر اٹیک کرتے ہیں، اعتراض کر رہے ہیں۔ اعتراض کرنے والوں، میں تم سے پوچھتا ہوں تمہاری اوقات کیا ہے؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ کیا اوقات ہے تمہاری؟ 2 ٹکے کے جو ہے ملا ہو کر تم جو اعتراض کرتے ہو، وہ بھی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر، جس کا معلم جو ہے وہ خود رب العالمین ہے، جس کو پڑھانے والی ذات رب کعبہ کی ذات ہے۔ میرا رب اس کا معلم ہے، پڑھانے والا ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے سکھا دیا قرآن، رحمان پڑھانے والی ذات ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمان سے علم حاصل کرنے والے ہیں۔ ارے اس کے متعلق تم جو ہے اعتراض کر رہے ہو؟ تمہارا علم تو اتنا ہے کہ تمہیں اس حدیث کی صحیح معنی میں سمجھ نہیں آئی، اس حدیث تک تمہاری جو ہے اس کی سمجھ تک تمہاری رسائی نہیں ہو سکی۔ اور ظالم کے بچوں، تمہیں سمجھ نہیں آئی، تمہارا علم تو اتنا ہے، تمہاری اوقات اتنی ہے، تمہیں سمجھ نہیں آئی۔ اور جب تمہارے عقل میں، کھوپڑی میں، دماغ میں بات نہیں گھسی، سمجھ تمہیں نہیں آئی، قصور تمہارا ہے، تمہارا علم اتنا ناقص ہے، اور اعتراض کر ڈالا حضور کی ذات پر، الیاذ باللہ۔ اب آئیے میں تمہیں سمجھاتا ہوں، اس حدیث پاک کا مطلب، اس کا مطلب کیا ہے۔ ظالموں، تھوڑا سا غور کیا کرو، اپنی حیثیت دیکھا کرو، اپنی اوقات دیکھا کرو، اپنی اوقات دیکھا کرو۔ انسان جب اپنی اوقات بھول جاتا ہے نا، پھر وہ اس طرح کے جو ہے اعتراضات کرنے لگ جاتا ہے۔ تو اوقات اپنی یاد رکھا کرو۔ اب آؤ میں اس حدیث پاک کا تمہیں مفہوم سمجھاتا ہوں۔ سرکار دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کیوں ارشاد فرمایا کہ میں اور قیامت ایسے ہیں جیسے 2 انگلیاں ملی ہوئی ہیں، یعنی ان 2 انگلیوں کے درمیان کوئی جیسے فرق نہیں ہے، ایسے ہی میں اور قیامت ملے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آؤ میں سمجھاتا ہوں۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قرب قیامت بیان کیا تھا وہ واضح ہے، اور وہ قرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اضافی طور پر بیان کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے دیکھو تو پھر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ قیامت کے کتنا قریب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے پیغمبروں کے مقابلے میں ہمارے پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ سب سے اقرب ہے، اور کسی پیغمبر کا زمانہ درمیان میں نہیں آتا۔ لہذا اگر کوئی بیان کرنا چاہے گا تو یہی بیان کرے گا کہ نبوت جس کی قیامت کے سب سے قریب ہے وہ یقیناً امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کچھ؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام سے دیکھا جائے، وہاں سے دیکھا جائے، تو پھر درمیان میں بہت سارے پیغمبر، رسول، نبی آئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 یا کم و بیش پیغمبران جو ہے خدا آئے ہیں۔ اب ان سب کے زمانے کو دیکھا جائے، آدم علیہ السلام کا زمانہ، حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ، ایسے ہی حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت جو اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، الغرض ایسے 1,24,000 کم و بیش پیغمبران خدا کے زمانے کو دیکھا جائے، تو اس زمانے سے اگر دیکھیں تو سب سے قریب زمانہ کس کا آتا ہے؟ یقیناً آپ سب کہیں گے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ آتا ہے۔ اور سرکار دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب قیامت برپا ہوگی، پیچھے آپ حضرات نے سماعت فرما لیا کہ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کا حشر میرے قدموں پر ہوگا، کہ سب سے پہلے
میں اپنے روزہ اطہر سے باہر آؤں گا، پھر پوری کائنات کے اندر جو مخلوقات ہیں وہ سب کے سب کا جو ہے حشر میرے قدموں پر ہوگا، وہ بعد میں اٹھائے جائیں گے اور میرے قدموں پر اٹھائے جائیں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جس کے قدموں پر تمام کائنات کا حشر ہو رہا ہے، اور خاتمہ بھی امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں، آپ علیہ السلام کا یہ زمانہ ہے، یہ کسی اور کا نہیں۔ یہ پہلے ہم اپنے بیانات میں بتا چکے ہیں، ریکارڈ کروا چکے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا جو کلمہ طیبہ ہم پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہے، معنی یہ ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی کوئی یہ نہیں کہتا ترجمے میں کہ اللہ کے رسول تھے، ہرگز کوئی نہیں کہتا۔ اعتراض کرنے والے وہ بھی خود یہی کہتے ہوں گے کہ اللہ کے رسول ہیں، تو ماننا پڑے گا جب اللہ کے رسول ہیں تو پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کا سکہ چل رہا ہے۔ ماننا پڑے گا کہ جب دنیا کا خاتمہ ہوگا تو حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت پر ہوگا، اور پھر جب قبر سے اٹھائے جائیں گے، عالم برزخ کی زندگی ہے، پھر وہ زندگی کا پیریڈ گزار کر جب ہم اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو حشر بھی نبی کریم علیہ السلام کے قدموں پر ہوگا، اور جس کا خاتمہ بھی نبی کریم علیہ السلام کی نبوت پر اور ختم نبوت پر اس زمانے میں ہو، اور حشر بھی نبی کریم علیہ السلام کے قدموں پر ہو، تو حضور نے فرمایا کہ اب دیکھو قیامت کا منظر ہوگا، قیامت برپا ہوگی، میدان حشر ہوگا، اس وقت بھی قیامت اور میں ایسے ملے ہوئے ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ ان دو انگلیوں میں جیسے فرق نہیں ہے، ایسے ہی مجھ میں اور قیامت میں فرق نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ فرمایا درمیان میں کوئی اور نبی نہیں آ سکتا، کسی اور نبی کا زمانہ نہیں آ سکتا۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اس ارشاد گرامی کے اندر جو ہے مرزا غلام احمد قادیانی کا جو ہے رد فرما دیا، اور یہ کئی صدیاں پہلے رد فرما دیا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پیشن گوئی گویا کہ فرما دی تھی کہ میرے بعد اگر کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ جھوٹا ہوگا، لعنتی ہوگا، کذاب ہوگا۔ لہٰذا میری گزارش ہے مرزائیوں سے، برائے کرم اپنے ذہن سے بغض و عناد کو نکال کر، اپنے ذہن سے بالکل اپنے ذہن سے نفرت کو نکال کر، محبت کو جگہ دے کر، اور اگر چاہتے ہو اپنی اصلاح، چاہتے ہو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری شفاعت فرمائے، تو خدا کے لیے اپنی اصلاح کر لو، اور اس نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کی روشنی میں جو میں نے آپ کو بتلایا ہے، برائے کرم اپنی اصلاح کریں۔ یقیناً امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان جو ہے وہ حق ہے، سچ ہے، اور جو معترضین نے یہ اعتراض کیا ان کے اعتراض کا بھی رد ہو گیا۔ اور ان سے ایک گزارش میری یہ ہے معترضین سے، تو بھائی اعتراض کرنے والوں، یا تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو، ادھر تم اعتراض کرتے ہو نبی کی ذات پر اور ادھر نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ بھی پڑھتے ہو، یار کیسے امتی ہو؟ کیا اسی کو امتی کہتے ہیں؟ کلمہ بھی حضور کا پڑھے، اعتراض بھی حضور کی ذات پر کرے۔ ارے تمہاری تو اوقات ہی نہیں ہے کہ تم نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر جو ہے اٹیک کرو اور کوئی جو ہے اعتراض کر سکو۔ میرے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام امام الانبیاء علیہ السلام کی تو شان عرف والا ہے۔ اللہ رب العالمین خود فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، پیارے مصطفیٰ ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند کر دیا ہے، آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند کر دیا ہے۔ اب بلند کرنے والا رب العالمین ہے، رب کی شان یہ ہے کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ رب العالمین فرماتا ہے ہر شے فنا ہو جائے گی، ہر شے فنا ہو جائے گی، سب کچھ فنا ہو جائے گا، اور باقی رہنے والی ذات ہے۔ تو
تو رب العالمین کی ذات ہے۔ گویا کہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں ذاکر ہوں، میں ذاکر ہوں۔ ذاکر کہتے ہیں ذکر کرنے والے کو، اور جب ذاکر ختم ہو جائے تو ذکر ختم ہو جاتا ہے۔ تو حضور والا ذرا غور کریں، اللہ نے فرمایا میں نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، فرمایا ذاکر میں ہوں، میری شان یہ ہے کہ میں کل من علیہا فان، سب کچھ فنا کر دوں گا، سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہنے والی ذات ہے تو میں رب العالمین کی ذات ہے۔ فرمایا رب کی ذات باقی رہے گی، جب ذاکر باقی رہے گا تو پیارے مصطفیٰ تیرا ذکر بھی باقی رہے گا۔ تو حضور والا اب یہ جتنے بھی نام نہاد ملا اکٹھے ہو کر پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، تو بارہا میں کہا کرتا ہوں جس نے بھی چاند کی طرف دیکھ کر تھوکنے کی کوشش کی ہے اور تھوکا ہے تو وہ تھوک اس کے اپنے منہ پر آ کر گرتا ہے۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آتا، بلکہ وہ خود اعتراض کرنے والے نیست و نابود ہو جاتے ہیں، ان کو منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ اور الحمدللہ اور اس آیت مقدسہ کے تحت جو رب العالمین نے فرمایا کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا۔ باطل مٹ جانے کا نام تھا، اب علماء حق آتے رہیں گے اور اس باطل کو شکست دیتے رہیں گے۔ جتنے بھی اعتراض کرنے والے ہیں، ناموس رسالت پر ڈاکہ مارنے والے ہیں، ان سب کو علماء کرام جو ہے وہ جواب دیتے رہیں گے اور انہیں جو ہے خاک میں ملاتے رہیں گے۔ الحمدللہ آج میں نے بھی ان علماء کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے اور اپنے اساتذہ کرام کی محنت اور ان کی کوششوں کے ذریعے سے الحمدللہ میں نے بھی کوشش کی کہ ان معترضین کے جواب کا، ان معترضین کے اعتراض کا جواب دیا جائے۔ تو الحمدللہ اس خادم نے آج حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں جو ہے ان معترضین کو جو کہتے تھے صدیاں گزر گئی ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے جو فرمایا تھا کہ قیامت اور میں ایسے ملے ہوئے ہیں جیسے دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں، تو صدیاں گزر گئی، قیامت نہیں آئی، لہٰذا آپ علیہ السلام کی بات غلط ثابت ہوئی۔ ان ظالموں نے یہ اعتراض کیا تھا تو میں نے بڑے احسن انداز سے اس کا جواب دے دیا ہے۔ اب جو ہے بالکل بغض و عناد سے نکل کر سوچئے گا اور اپنی اصلاح کی کوشش کیجیے گا۔ رب کریم آپ کی اصلاح فرمائے۔ اور ہمارا کام تھا حق سے جو ہے پردہ اٹھانا اور حق دکھانا اور باطل کو سامنے لا کر کھڑا کرنا، وہ ہم نے کھڑا کر دیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ باقیوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، اب آگے چلیے نامی حدیث مبارکہ، اس میں لوح محفوظ اور ختم نبوت کا ذکر ہے۔ کنز العمال حدیث نمبر 32,141 ہے، حدیث نمبر 32,141 ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، انی عند اللہ فی ام الکتاب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ میں لوح محفوظ پر اللہ کے پاس بھی خاتم النبیین ہوں، خاتم النبیین ہوں۔ ام الکتاب کے اندر فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں اور میری ختم نبوت ازل سے طے شدہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک میری ختم نبوت ثابت ہے۔ حضرات گرامی قدر، اب میں 10ویں حدیث بھی آپ کے سامنے عرض کر کے پھر ان دونوں حدیثوں پر جو ہے کچھ کلام کرتا ہوں کہ ان دونوں حدیثوں میں جو ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لوح محفوظ اور ختم نبوت، اور دوسری حدیث میں جو ہے اول امر کا ذکر بھی فرمایا اور ختم نبوت بھی، تو دونوں کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دوسری حدیث مبارکہ 10ویں حدیث مبارکہ جو ہے عن العرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال،
انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مشکات شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 5759. اب پہلی حدیث مبارکہ میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ لوح محفوظ پر اللہ کے پاس میں خاتم النبیین لکھا ہوا تھا. حضور نے فرمایا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ ازل سے طے شدہ تھا کہ رب العالمین نے لوح محفوظ میں جب اس معاملے کو رب العالمین کے حکم سے لکھا گیا تو اس میں یہی لکھا گیا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے آخری رسول ہیں. آپ نے فرمایا لوح محفوظ پر اس چیز کو بالکل لکھا گیا ہے. اور آگے فرمایا 10ویں حدیث میں کہ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین، میں اللہ کے پاس آخری نبی لکھا ہوا ہوں. اللہ کے پاس میرا نام آخری نبی لکھا گیا ہے. کس انداز میں؟ کہ میں خاتم النبیین ہوں. فرمایا ان آدم لمنجدل فی طینتہ، حضرت آدم علیہ السلام کا گارا ابھی تیار نہیں ہوا تھا. اللہ نے میری ختم نبوت کو اس وقت بھی بیان فرمایا تھا. فرمایا کہ ابھی حضرت آدم علیہ السلام، معاذ اللہ جو لوگ حضور نبی کریم علیہ السلام کو بشر کہتے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کی ختم نبوت پر اعتراض کرنے والے ہیں، وہ ذرا کان کھول کر سنیں. آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ ابھی آدم علیہ السلام کا گارا بھی تیار نہیں ہوا تھا، اس وقت بھی میں اللہ کا آخری نبی تھا. اس وقت بھی میں اللہ کا آخری نبی تھا. اب معاذ اللہ جو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کو بشر کہتے ہیں، بشر کہنے والوں ذرا غور کرو، ابھی بشر ہی وجود میں نہیں آیا تھا. حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں ان سے نسل انسانی کا سلسلہ چلا ہے، اور اصل جو ہیں حضرت آدم علیہ السلام ہیں، ہم سب انہی کے اولاد ہیں. بشر جو ہے آگ، پانی، مٹی، ہوا، ان 4 چیزوں سے بنتا ہے. ارے قربان جاؤں آمنہ کے لال کی شان پر امام الانبیاء فرما رہے ہیں ابھی یہ 4 چیزیں ہی نہیں بنی تھی، میں اس وقت بھی اللہ کے ہاں آخری رسول تھا. تو پتہ چلا امام الانبیاء اس وقت بھی اللہ کے ہاں جو ہے وہ رسول تھے، خاتم النبیین تھے، جب یہ 4 چیزیں ہی وجود میں نہیں آئی تھی. تو امام الانبیاء علیہ السلام نے اس مسئلے کو بالکل واضح فرما دیا کہ ابھی آدم علیہ السلام کا گارا جو ہے وہ بھی تیار نہیں ہوا تھا، میں اس وقت بھی اللہ کے ہاں آخری رسول تھا. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی ہی نہیں بلکہ خاتم النبیین تھا. اللہ نے میرا اس وقت نام لکھا ہوا تھا جبکہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تخلیق کے مراحل سے گزر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس وقت مجھے اپنے پاس خاتم النبیین قرار دے دیا تھا. اب آگے جو ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی عمدہ بات فرمائی. فرمایا سأخبرکم بأول امری، میں تمہیں بتاؤں کہ میرا اول امر کیا ہے. سأخبرکم بأول امری، فرمایا میں تمہیں خبر دوں کہ میرا اول امر کیا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے اول امر کے حوالے سے فرمایا انا دعوت ابراہیم، فرمایا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں. فرمایا وبشارت عیسیٰ علیہ السلام، میں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی بشارت ہوں. اور فرمایا ورؤیا امی التی رأت حین ودعتنی، فرمایا میں اپنی امی جان کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے وقت ولادت دیکھا تھا. میں اپنی امی جان کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے
اپنی جو ہے اس وقت جب میری ولادت ہو رہی تھی، میری ولادت کے وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ میری امی جان نے جو خواب دیکھا تھا میں وہ ہوں۔ اور دوسرا رؤیا کا معنی یہ ہوگا کہ میں اپنی والدہ محترمہ کی آنکھوں کا نظارہ ہوں، جو انہوں نے نظارہ جاگتے ہوئے دیکھا۔ کب؟ جب ان کے ہاں میرا میلاد ہو رہا تھا، میرا میلاد ہو رہا تھا، جب میں اپنی والدہ محترمہ کے ہاں جنم لے رہا تھا، اس وقت کائنات میں جو ان کے لیے دیدار تھا، فرمایا میں وہ دیدار ہوں۔ آگے فرماتے ہیں وَقَدْ خَرَجَ لَهَا نُورٌ، فرمایا کہ میری امی جان سے ایک نور کا ظہور ہوا، ایک نور کا ظہور ہوا۔ بشر کہنے والوں ذرا غور کرو، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں۔ ہرگز ہمارا یہ عقیدہ نہیں کہ صرف آپ نور ہیں، بشر نہیں ہیں۔ ہم بشر کہتے ہیں، لیکن بشر جو ہے وہ ایسے بشر ہیں کہ آپ جیسا کوئی بشر ہی نہیں ہے، آپ کی مثل کوئی ہے ہی نہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آپ کی مثل کوئی بشر نہیں ہے، آپ جیسا کوئی بشر ہو ہی نہیں سکتا پوری کائنات کے اندر۔ تو امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں وَقَدْ خَرَجَ لَهَا نُورٌ، میری امی جی سے ایک نور کا ظہور ہوا۔ اپنے بدن کو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم علیہ الصلوۃ والسلام نے نور سے تعبیر کیا کہ میری امی کی گود میں نور ظاہر ہوا۔ وہ نور کیسا تھا؟ ارے نور کیسا تھا، اس نور کی شان کیا تھی؟ امام الانبیاء فرماتے ہیں اضاء لها منہ قصور الشام، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس نور کی وجہ سے میری امی جی کو شام کے محلات نظر آنے لگے، محلات نظر آنے لگے۔ وہ مکہ شریف میں تھی مگر شام کے محلات ان کو نظر آئے۔ فرمایا میں وہ نور ہوں، اگر میرا پس منظر دیکھنا چاہتے ہو تو میری ہسٹری دیکھنا چاہتے ہو، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا میں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور فرمایا میں اپنی امی جی کا وہ دیدار ہوں، اور میں ہی وہ نور ہوں کہ جب میرا ظہور ہوا تھا تو میری امی جان بیٹھی مکہ المکرمہ میں تھی اور آپ نے محلات شام کے دیکھ لیے، آپ کو محلات شام کے نظر آنے لگے۔ اور یہ اس وجہ سے کہ میرے نور کی جو ہے کرنیں پھوٹی اور نورانیت پھیلی، اور یہ نورانیت پھیلتی پھیلتی ملک شام والوں کو میسر آئی۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ جب میرا نور اس شام کے محلات پر پڑا تو میری امی جان نے مکہ المکرمہ میں بیٹھ کر وہ محلات دیکھ لیے۔ اب یہاں پر آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا کہ میری ہسٹری دیکھنا چاہتے ہو، میرا پس منظر دیکھنا چاہتے ہو تو اس چیز کو دیکھو کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ اب آئیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ یہ جناب والا میرے پاس جو ہے تفسیر ہے ضیاء القرآن، اس کو ذرا یہ زوم کر کے دکھا دیں تاکہ لوگوں تک پتہ چلے کہ امام الانبیاء کا جو ہے اول امر کیا ہے۔ یہ تفسیر ہے ضیاء القرآن، جلد نمبر ہے 1، تفسیر ضیاء القرآن ہے، جلد نمبر ہے 1، جلد نمبر 1، اور سورۃ البقرہ ہے، اس پر جناب والا صفحہ نمبر ہے 94۔ سورۃ البقرہ قرآن مجید برہان رشید کی دوسری جو ہے یہ سورت ہے، اور آیت نمبر ہے 129، یہ صفحہ نمبر 94، یہ دیکھیں صفحہ نمبر 94 ہے، اور یہاں پر اول امری کا ذکر، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی اس دعا کا ذکر ہے۔ آیت نمبر جو ہے 129 ہے صفحہ نمبر 95 پر، یہ آیت یہاں سے شروع ہو رہی ہے، اور یہ سورۃ البقرہ ہے، پہلا سپارہ ہے، قرآن مجید برہان رشید کی دوسری جو ہے یہ سورت مبارکہ ہے۔ اس میں اب میں آپ کو وہ دعا پڑھ کے سنانے لگا ہوں
جس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اول امری، میرا اول امر کیا ہے؟ فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیت المقدس کو جو ہے وہ بیت اللہ شریف کو تعمیر کر کے فارغ ہوئے، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو آپ نے دعا مانگی اللہ کے حضور کہ اے ہمارے پروردگار، اب اس کا صلہ ہمیں اس انداز سے عطا فرما کہ ربنا وابعث فیہم، اے ہمارے پروردگار بھیج ان میں ایک برگزیدہ رسول، رسولا منہم، جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتی کا، تاکہ پڑھ کر سنائے انہیں تیری آیاتیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور سکھائے انہیں کتاب، والحکمہ، اور دانائی کی باتیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور پاک صاف کر دے انہیں، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو ہی بہت زبردست اور حکمت والا ہے۔ اب اس کو جو ہے پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ، چیف جسٹس، آپ نے اس کی تفسیر لکھی ہے اور یہ ترجمہ میں نے وہاں سے پیش کیا آپ کی خدمت میں۔ اس میں اس دعا کا ذکر ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اے مالک و مولا، میری اس دعا کو قبول فرما کہ تو ایک عظیم رسول بھیج دے جو انہی میں سے ہو، رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی کا، جو ان پر جو ہے تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر جو ہے وہ انہیں سنائے اور علم و حکمت کی باتیں انہیں بتائے، اور ان کے نفس کو ان کے نفس کا تزکیہ کرے اور انہیں پاک اور صاف کر دے۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائے ابراہیم ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے لوگوں کو پاک اور صاف کر دیا، اور اس چیز کو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے اس نام میں بیان فرما دیا کہ میرا نام ماہی ہے۔ ماہی کا معنی ہوتا ہے وہ کفر کو مٹا دینے والا۔ تو امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے آ کر لوگوں کو ایسا پاک صاف کر دیا گویا کہ جنت کا حقدار بنا دیا۔ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آپ نے سنی۔ اب آئیے حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا، آپ نے فرمایا کہ میں بشارت عیسیٰ علیہ السلام ہوں۔ انہوں نے جو خوشخبری دی تھی اپنی قوم کو، لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو قوم کو خوشخبری دے کر گئے، عیسائی اس خوشخبری کے بھی منحرف ہو گئے ہیں۔ اگر اس خوشخبری کو مانتے تو اپنے نبی کو مانتے تو ان کی اس خوشخبری کو ضرور مانتے۔ اب آئیے وہ بشارت عیسیٰ کیا ہے، سنیے۔ یہ ہے سورۃ الصف، اور آیت نمبر ہے جناب والا اس کی 6 آیت نمبر 6 ہے۔ یہ بھی جو ہے ضیاء القرآن ہے اور جلد نمبر ہے 5۔ ضیاء القرآن جلد نمبر ہے 5 اور صفحہ نمبر ہے جناب والا یہ 212 اور 213۔ قرآن مجید برہان رشید کی جو ہے سورت نمبر ہے 61، سورۃ الصف 28واں سپارہ ہے، اور اس کی اس سورت مبارکہ کی آیت نمبر ہے 6۔ اس میں جناب والا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی بشارت کا ذکر ہے، جو آپ نے اپنی قوم کو بتایا کہ میں تمہیں بشارت دیتا ہوں۔ وہ یہاں پر ذکر ہوا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی بشارت۔ وہ کیا ہے خوشخبری جو آپ نے سنائی قوم کو؟ سنیے۔ فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ، اور یاد کرو جب فرمایا عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ فرزند مریم نے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں،
مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں تصدیق کرنے والا ہوں تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی ہے، ومبشرا، اور میں خوشخبری دینے والا ہوں، برسول، ایک رسول کی، یاتی من بعدی، جو میرے بعد تشریف لائے گا، اسمہ احمد، اس کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا۔ فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین، پس جب وہ احمد آیا ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ استغفر اللہ۔ اب قوم جو ہے وہ جادو کہنے لگے کہ یہ جادوگر ہے۔ بہرحال اب یہاں سے بھی بالکل واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو خوشخبری بھی دی، فرمایا کہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میرے بعد ایک رسول آئے گا، اس کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا۔ اب جناب والا یہ تو پہلے قرآن مجید برہان رشید، اب اس سے دیکھیں مسئلہ نبوت، ختم نبوت کا کیسے واضح ہو رہا ہے۔ اب ادھر مرزا غلام احمد قادیانی کذاب جو بکواسات کر گیا، اس نے کہا کہ یہ میں ہی احمد ہوں، میں ہی محمد ہوں، لعنت ہو مرزے پر کہ وہ اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو گمراہ کر گیا۔ اب یہ دیکھیں یہ قرآن مجید برہان رشید جو ہے یہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ پہلے اس نبی کی خبر دے کر گئے ہیں جس کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا۔ امام الانبیاء کا نام احمد، جو پیچھے آپ حدیث میں بھی سن چکے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرا نام احمد ہے، میرا نام محمد ہے، میں ماہی ہوں، میں جو ہے حاشر ہوں، اور میں عاقب ہوں۔ یہ سب نام آپ علیہ السلام نے، اور بھی کئی نام ہیں آپ کے صفاتی، 99 نام ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں ہی احمد ہوں۔ اب مرزا جو ہے لوگوں کو اس طریقے سے گمراہ کرنے لگا کہ میں احمد ہوں جس کی خوشخبری دی گئی ہے۔ ہو ظالم، اگر تو احمد ہے تو تجھ سے پہلے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، وہ تو صدیاں پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہوا، آپ کی بعثت ہوئی، اور پوری کائنات نے دیکھا، اور اس کے علاوہ جو ہے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معراج ہوئی، اور بہت ساری آپ کی فضیلت کے پہلو ہیں، اس میں جو ہے بالکل واضح ہر ایک دلیل واضح طور پر ہے، اور اس میں جو ہے فرما دیا گیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری رسول ہیں، اور اس میں جو ہے سب کچھ جو ہے بیان ہو چکا ہے۔ اب لہٰذا اس کا اس طرح کا جو ہے مکروہ چہرہ جو ہے وہ عوام الناس کے سامنے بالکل عیاں ہو چکا ہے اور ظاہر ہو چکا ہے۔ سب کو معلوم ہو گیا کہ مرزا نے ہر طرح کا جھوٹ بولا ہے اور ایک فتنہ برپا کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس نے نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر اٹیک کرنے کے حوالے سے جو بھی جسارت کی تو اللہ نے ذلت امیز رسوا کر دینے والی اس سے موت دی، اور وہ ذلت کی موت مرا، اور اس سے بھی ابھی تک مرزائیوں کو جو ہے سمجھ نہیں آ رہی، پتہ نہیں ان کا ذہن کس طرف جا رہا ہے، میری تو سمجھ میں نہیں آتا۔ لہٰذا میں اپنے ان مرزائیوں سے جو مرزائی ہیں، اس پاکستان میں تعلق ہے یا باہر کے ملکوں سے تعلق، جتنے بھی مرزائی ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں، بھئی مرزائیوں دیکھو، خدا کے لیے مرزائیوں میں ہاتھ باندھ کر عرض کرتا ہوں، خدا کے لیے راہ راست پر آ جاؤ، اپنی اصلاح کر لو، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ طیبہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اگر تم داخل نہیں ہونا چاہتے تو آپ کی مرضی ہے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ پھر خدا کے لیے اپنی اوقات میں رہو، نبی کریم علیہ السلام کی ناموس پر جو ہے ڈاکہ ڈالنے کی کوشش نہ کرنا۔ اگر تم ڈاکہ ڈالنے کی جسارت کرو گے، خدا کی قسم ہم کہتے ہیں کہ ہم تمہیں جو ہے تمہاری ہستی سے مٹا کر رکھ دیں گے۔ تو لہٰذا پہلا کام ہم یہی کر رہے ہیں کہ تمہاری اصلاح کریں، جو ہمارے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ قوم کی، لوگوں کی اصلاح کی جائے۔
ہم اسی راستے کو اختیار کرتے ہوئے چل رہے ہیں۔ لہٰذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اپنی اصلاح کریں اور نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر کسی قسم کا اٹیک مت کریں۔ اگر اٹیک کرنے کی کوشش کی گئی تو ہم تمہیں جو ہے جلا کر راکھ کر دیں گے، اور پھر دیکھنا کہ مسلمان تمہیں جو ہے تمہاری بھاشا میں جواب دیں گے، اور وہ ہمیں دینا آتا ہے، ہم جانتے ہیں کیسے تمہیں جو ہے جواب دینا ہے، لیکن ہم جو ہے اخلاقیات کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہم نہیں چاہتے ہمارے ملک پاکستان میں، یہ عظیم ملک ہے ہمارا، یہ اللہ کی طرف سے بہت ایک ہمارے لیے ایک یعنی معجزے سے کم نہیں ہے، اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اسلام کے نام پر جو ہے یہ فتح کیا گیا ہے۔ لہٰذا اس میں کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ مرزا قادیانی کی جو ہے وہ اس کی تائید کرے یا اس کی وکالت کرے یا اس کی طرف جو ہے لے جائے، نہ کسی ہمارے حاکم وقت کو جو ہے یہ اجازت ہے، نہ ہی قوم اس کو اجازت دیتی ہے۔ کسی قسم کا ہم یہ اجازت نہیں دیتے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جائے یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان پر جو ہے اٹیک کیا جائے، ہرگز ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اس پر جو ہے کمپرومائز کیا جائے اور یہ معاملات جو ہے سدھارے جائیں۔ ان کو اقلیت ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، اور امام علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ آپ یہ کر گئے ہیں، اور سینکڑوں علماء نے یہ جو ہے کام کیا ہے، اور یہ سب کچھ جو ہے آئین کے اندر موجود ہے۔ یہ رہیں اقلیت بن کر رہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر یہ یہاں اپنے آپ کو جو ہے مسلمان کہہ کر اور یہاں جو ہے مرزے کے عقیدے کو اپنا کر یہاں اگر کوئی کام کریں گے وہ ہم سے برداشت نہیں ہوگا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اصلاح فرمائے، ہدایت عطا فرمائے۔ یہ حدیث نمبر جو ہے 10ویں تھی جس کے مفہوم کو ہم نے بیان کیا، اور اس کے متعلق جو چند اہم گزارشات تھی وہ آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کی۔ اب آئیے حدیث نمبر 11 ہے تخلیق و بعثت اور ختم نبوت۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کنت اول الناس فی خلقی و آخرہم فی البعث۔ کنز العمال حدیث نمبر ہے 31912۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کنت اول الناس فی خلقی و آخرہم فی البعث۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تخلیق نور کے لحاظ سے سب سے پہلے ہوں، اور دنیا میں ظہور کے لحاظ سے سب سے آخر میں ہوں۔ تمام لوگوں میں پہلے میں ہوں، تخلیق کے لحاظ سے میرا نور سب سے پہلے بنایا گیا۔ وآخرہم فی البعث، اور اللہ نے مجھے سب سے آخر میں بھیجا ہے۔ اس کا مطلب یہ بنا کہ اول بھی میرا ہے، آخر بھی میرا ہے۔ جو شان اول و آخر کے لحاظ سے اللہ کی ہے وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو باطنی عطا کی گئی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں سب سے پہلے فرد ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نے باقی چیزوں کو نور تقسیم کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں بھیجا گیا اس لحاظ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ذکر بھی ہو گیا۔ تو حضور والا اب اس پہ غور کریں کہ اس میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بالکل واضح بیان کیا جا رہا ہے، اور اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تخلیق کا بھی ذکر فرمایا، اپنی بعثت کا بھی ذکر فرمایا کہ جب کائنات میں کچھ نہیں تھا، اللہ ہی تھا، تو اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا فرما دیا۔ اور پھر فرمایا کہ ایک حدیث مبارکہ حضرت جابر سے ہی روایت ہے، آپ نے جا کر حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جابر سب سے پہلے رب کائنات نے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اب اس میں یعنی اپنی تخلیق کا ذکر فرمایا،
فرمایا کہ میں اللہ کا نور ہوں اور میں اس وقت بھی موجود تھا جب کائنات نہیں بنی تھی، کائنات کا ذرہ ذرہ بھی نہیں بنا تھا۔ فرمایا میں اس وقت جو ہے تخلیق کیا گیا ہوں۔ کیسے ہوا؟ فرمایا کہ اللہ کے نور سے ہوا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ بعثت کے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے سب سے آخری نبی مجھے بنا کر بھیجا، اور تمام انبیاء کا جو ہے میں ان کی نبوتوں کو ختم کرنے والا ہوں، یعنی مکمل نبوت جو ہوئی مجھ پر آ کر ہوئی، میں خاتم النبیین ہوں۔ اور اسی چیز کو سرکار دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بعثت کے حوالے سے بیان کر کے واضح کر دیا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اب میرے بعد نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکے گا۔ یہ 11ویں حدیث مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی۔ 12ویں حدیث مبارکہ، اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کنت اول النبیین فی خلق و آخرہم فی البعث۔ اس میں بھی وہی تذکرہ ہے۔ فرمایا کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے نور کی تخلیق کے لحاظ سے پہلا میں ہوں، اور تمام سے آخر میں ہوں بھیجے جانے کے لحاظ سے، یعنی انبیاء کرام علیہم السلام سے نور کی تخلیق کے لحاظ سے سب سے پہلا جو نور اللہ نے پیدا کیا وہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ بعثت کے لحاظ سے دیکھا جائے، آخر کے لحاظ سے دیکھا جائے تو سب سے آخر کے لحاظ سے میں ہی اللہ کا رسول ہوں، یعنی پہلے اس لحاظ سے کہ میرا نور سب سے پہلے پیدا کیا گیا، اور آخر کس لحاظ سے کہ نبوت کی ڈیوٹی دینے کے لحاظ سے میں سب سے آخر میں آیا ہوں۔ مجھے رب العالمین نے، رب ذوالجلال نے اولیت بھی عطا کی ہے اور مجھے آخریت بھی عطا کی ہے، یعنی گویا کہ حضور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اول بھی ہیں، اللہ کے آخر بھی ہیں، یعنی اللہ کے نور ہونے کی حیثیت سے سب سے پہلے ہیں، اور بعثت کے اعتبار سے اللہ کے آخری نبی ہونے کے اعتبار سے اس لحاظ سے آمنہ کے لال اللہ کے آخری رسول ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اب ہم نے یہ 12 حدیث نمبر تک آپ حضرات کے سامنے اس سلسلے کو پہنچانے کی کوشش کی، اور ہماری کوشش یہی تھی تمام ترک تعصب سے بالا تر ہو کر آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کو آپ تک پہنچایا جائے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ رب العالمین کے فضل سے، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے مجھ ناچیز نے آپ کے سامنے اس سلسلے کو سلسلہ نمبر 2 اور ہمارا جو ہے سلسلہ نمبر 2 آج کا، اور پارٹ نمبر 2 حدیث نمبر 6 سے حدیث نمبر 12 تک آج آپ حضرات کے سامنے اس سلسلے کو بیان کیا۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، خالق لم یزل مالک و مولا ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور ہم سب کو آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین آج کے ہمارے اس سلسلے کو اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور آج کے ہمارے اس درس پاک کو ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے اللہ رب العالمین ذریعہ نجات بنائے، اور ہم سب کو رب العالمین اپنی اور اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خالصتاً محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔